تو علم التجوید کی فضیلت بھی ہو گئی تھی۔ اب آج علم التجوید کا فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کی رضا اور دونوں جہانوں کی سعادت و کامیابی حاصل کرنا ہے، دونوں جہانوں کی یعنی دنیا اور آخرت کی بھی۔ آخرت میں تو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں۔ تو جو اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو درجات دیتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ اور جو ان کو نہیں پڑھتے ہیں، یاد کر لیا پھر بلا دیا، یا پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے علم التجوید کا اس بات کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم اس کو 4 دلائل سے ثابت کریں گے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ قرآن سے ہم ثابت کریں علم التجوید کہ اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، امام بیضاوی نے اس کی تفسیر یوں کی ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا أي جَوَّدْنَاهُ تَجْوِيدًا، کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ تو یہ ہو گئی تجوید، یہ ہو گیا تجوید کا اس بات قرآن مجید سے۔ ایک ہے علم التجوید کا اس بات حدیث سے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ کو پسند ہے کہ قرآن ایسا پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کس کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تیسرا اجماع سے بھی ہم ثابت کر رہے کہ ہاں علم التجوید ثابت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑا عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ علم التجوید کے اصول و قواعد کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور عمل یعنی تجوید کے موافق قرآن پڑھنا فرض عین ہے۔ اور چوتھا ہے قیاس سے بھی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں تجوید ہے۔ تو قرآن مجید عربی میں ہے، اور بسا اوقات اور تجوید کے خلاف پڑھنے سے بسا اوقات کیا بن جاتا ہے؟ وہ عربیت سے نکل کر عجمیت میں آ جاتا ہے، عربیت سے نکل کر عجمیت میں آ جاتا ہے، جیسے تا کے بجائے ٹا پڑھنا یا فا کے بجائے پا پڑھنا۔ تو اسی وجہ سے علم التجوید کو حاصل کرنا لازم ہے۔ ہو گیا یہ بھی۔ اچھا، ایک ہے تدوین، کہ یہ اس کا موجد کون ہے، کس نے ایجاد کیا ہے تجوید کو؟ تو ایجاد 2 طرح ہے۔ تدوین یعنی اس کا واضع کون ہے، کس نے اس کو وضع کیا ہے، کس نے اس فن کو منظر عام پر لایا ہے؟ تو ایک ہے من حیث الادا، ایک ہے من حیث القواعد، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے اس علم کا واضع خود نبی علیہ السلام ہے، کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھایا، کس کے ساتھ؟ تجوید کے ساتھ، یعنی ادا کیا، اور صحابہ نے تجوید کے ساتھ سیکھ لیا۔ جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھا تھا۔ تو ادائیگی کے اعتبار سے اس علم کا واضع کون ہے؟ خود نبی علیہ السلام ہے۔ اور قواعد کے اعتبار سے، یعنی جب قواعد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس علم کا واضع کون تھا؟ تو اس میں کچھ نام آتے ہیں، قابل ذکر نام میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک سب سے پہلا نام تو ابو الاسود دوئلی رحمہ اللہ ہے، اور دوسرا نام وہ ہے امام خلیل سے، اور تیسرا نام ابو حفص ابو عمر حفص بن عمر الدوری رحمہ اللہ۔ یہ 3 نام قابل ذکر ہے کہ انہوں نے قواعد کا سلسلہ شروع کیا۔ جب قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو یہ حضرات تھے کہ انہوں نے قواعد کو لکھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ تلاوت کے مراتب ہے، حدر کس کو کہتے ہیں، تجویر کس کو کہتے ہیں، ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ تو ترتیل کہتے ہیں قرآن مجید کو خوب ٹہر کر پڑھنا، جس طرح کہ
عام محافل اور مجالس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے حدر، قرآن مجید کو ذرا تیز رفتار سے پڑھنا، اس طرح کہ اس کے مخارج اور صفات کی ادائیگی بھی ٹھیک طرح سے ادا ہو، تو یہ ہے حدر، یعنی ذرا تیزی کے ساتھ پڑھنا، جس طرح کی تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک ہے تدویر، تو ترتیل اور حدر کے مابین، یعنی جو ترتیل کا انداز ہے ٹہر ٹہر کر، یا جو حدر کا انداز ہے جلدی جلدی، ذرا جلدی جلدی، تو اس کے درمیانی رفتار میں پڑھنا، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ تدویر۔ بس وما علینا الا البلاغ۔